بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فارابی کے فلسفیانہ نظریات۔ آج ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ سبق نمبر 15 کا حصہ اول ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی فارابی کے علمی اسفار کو، اور اسی کے ضمن میں آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی، جیسے ہم نے سیاست مدنیہ کا جائزہ لیا۔ فارابی کا سیف الدولہ سے تعلق کیسے بنا؟ سیف الدولہ آپ کے قدردان بھی تھے، لیکن آپ نے مالی معاملت لینا گوارا نہ کی سوائے اپنی بنیادی ضروریات کے۔ فارابی کی وفات کیسے ہوئی یہ بھی ہم نے دیکھا۔ فارابی کے اخلاق اور عادات اور اطوار کیا تھے اس کا جائزہ لیا، اور فارابی کی تصنیفات کی فہرست ہم نے دیکھی۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ فارابی کا نظریہ خدا کیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو، وجود باری تعالیٰ کو، صانع عالم کو کن دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ فارابی کا نظریہ صدور کائنات، یعنی کائنات کیسے وجود میں آئی، اس پر فارابی نے کیا نظریات دیے ہیں، اور آپ عقل کو کیسے دیکھتے ہیں، نیز آپ نظریہ اخلاق کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ آپ کے فلسفے کو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، فارابی جوانی میں علم حاصل کرتے رہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی تمام تر کتابیں تقریباً آپ کے 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ 80 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہیں۔ یوں تو 40 سال کی عمر کو پختگی کا نام دیا گیا کہ اس میں انسانی عقل پختہ ہو جاتی ہیں۔ فارابی نے مزید 10 سال سیکھنے کا عمل جاری رکھا، اور 50 سال کے بعد ان نظریات کو آپ نے تصنیف کرنا شروع کیا۔ فارابی کا نظریہ خدا کیا ہے، اور آپ وجود باری تعالیٰ کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مسلم فلسفہ میں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، پروفیسر یوسف شدائی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فارابی کا فلسفے کے متعلق یہ خیال تھا کہ یہ مختلف صورتیں ہیں، ظاہراً ہمیں یہ صورتیں نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں یہ ساری صورتیں ایک ہی ہیں، یعنی فلسفہ حقیقت مطلقہ کی تلاش کا نام ہے۔ اسی لیے تمام فلسفیوں کے افکار، نظریات میں ہمیں ہم آہنگی ملتی ہے۔ فلسفیوں کے مختلف گروہوں کو مختلف نام دیے گئے، جیسے عقلیت پسند، تجربیت پسند، مثالیت پسند وغیرہ، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ تمام تر مدارس کی تمام شاخیں ایک ہی منزل کی جانب گامزن ہیں، اور وہ کیا؟ تلاش صداقت، حق کی تلاش۔ اسی لیے فارابی نے افلاطون اور ارسطو کے ظاہری فکری اختلافات کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اگرچہ یہ کوشش اور بھی فلاسفہ نے کی ہے، لیکن فارابی اس حیثیت سے مختلف ہیں کہ آپ نے الجمع بین رأی الحکیمین، یعنی افلاطون اور ارسطو کی آراء میں مطابقت اور موافقت پیدا کی۔ مزید فارابی یہ کہتے ہیں فلسفے کی طرح مذہب بھی سچائی کی معرفت کی ایک صورت ہے، یعنی فارابی نظریہ عقول عشرہ اور نظریہ نبوت وغیرہ میں فلسفہ اور مذہب میں مطابقت پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اور آپ اسی سعی پیہم میں لگے رہیں۔ فارابی کا نظریہ خدا، آپ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مفرد ہیں، اکیلے ہیں، ترکیب سے پاک ہیں، آپ کے طبعی اجزاء نہیں ہیں، نہ ما بعد الطبیعی ہیں، اور نہ آپ کی ذات و صفات میں دوئی ہے، یعنی اللہ تعالی ہر اعتبار سے یکتا ہیں۔ یہ مناطق کے ہاں جو جنس، فصل، نوع کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ ان امکانات سے پاک ہیں، تمام اشیاء کا مبدأ اول بھی ہیں، مقصود و منتہا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو لا محالہ ان میں بعض باتیں مشترک ہوتی اور بعض مختلف ہوتی، ان میں اختلاف پایا جاتا۔ یوں خدا کا اجزاء سے مرکب ہونا لازم آتا، اور یہ عیب ہے، اور خدا تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمال سے متصف ہے، وہ لامحدود ہے۔ کیوں؟ اسے اگر محدود مان لیا جائے تو اسے کسی اور وجود کا محتاج تسلیم کرنا پڑے گا۔ خدا ہر لحاظ سے مکمل، اعلیٰ، ارفع ہے، خدا پاک ہے ہر عیب سے، اس میں کسی بھی نوعیت کا تغیر رونما نہیں ہوتا، نہ اس میں امکانات کا کوئی وجود ہے جس کی تکمیل کی خاطر اسے ارتقائی مراحل سے گزرنا پڑے۔ فارابی نے ذات خدابندی کو کونیاتی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ 3 مختلف دلائل دیے ہیں۔
دلیل اول کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محرک اول ہیں، یعنی ہر متحرک چیز کے لیے کسی محرک کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہو جو دوسری چیز کو ہلا رہی ہو۔ ہوا آتی ہے، درخت ہلتا ہے، اس کی شاخیں ہلتی ہیں، پتے ہلتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، زمین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایک محرک ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ ہر متحرک کے لیے کسی نہ کسی محرک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محرک بھی متحرک ہو تو اس کے لیے کسی اور محرک کا ہونا لازمی آئے گا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا کہ ہر متحرک کے لیے ایک محرک ہونا چاہیے، اور اگر محرک بھی متحرک ہے تو اس کے لیے کوئی اور دوسرا محرک ہونا چاہیے، تو یوں یہ ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑے گا جسے ہم لامتناہی یعنی جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اس عبارت سے ہم تعبیر کر رہے ہیں، اور سلسلہ لامتناہی یہ عقلاء کے ہاں باطل ہے۔ لہذا ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو محرک ہے لیکن متحرک نہیں ہے، اسے کوئی اور حرکت نہیں دیتا، تو یہ غیر متحرک محرک ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یہ دلیل اول کا حاصل ہے۔ دلیل ثانی کا حاصل یہ ہے کہ ہر معلول کی کوئی علت ضروری ہوتی ہے۔ ہر معلول اس کا کوئی نہ کوئی علت کے درجے میں ہوگا، کوئی علت اس کے لیے بنے گی تو وہ معلول ہوگا۔ اگر وہ علت بھی معلول بن جائے تو اس علت کے لیے کسی اور علت کا ہونا ضروری ہوگا، تو یوں لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا، اور یہ بھی عقلاء کے ہاں باطل ہیں۔ اس لیے ایک ایسی علت العلل ہونی ضروری ہے، یعنی علتوں کی ایک ایسی علت ہونی چاہیے جس کی کوئی اپنی علت نہ ہو، اور یہی علت العلل خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ دلیل ثالث کا حاصل یہ ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود میں فرق ہے۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ذاتی ہو، جس کا ہونا اصلی ہو، اور اس کے نہ ہونے کا ہم تصور بھی نہ کر سکتے ہوں، یعنی اس کا وجود یہ اصل ہے، اور اس کا معدوم ہونا یا نہ ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ تو واجب الوجود یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ممکن الوجود ان اشیاء کو کہا جاتا ہے جن کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو۔ ممکن ہے وہ چیزیں موجود ہوں اور ممکن ہے وہ چیزیں موجود نہ ہوں، جیسے دنیا کی ہر شے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کو وجود بخشے۔ تو پتہ چلا کہ ممکن الوجود کے لیے واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ممکن الوجود کو وجود بخشتے ہیں۔ اگر واجب الوجود کے لیے بھی ہم کوئی اور موجد مانیں گے تو سلسلہ چل پڑے گا، اور یہ لامتناہی سلسلہ ہوگا جو باطل ہے۔ اس لیے واجب الوجود یعنی خدا تعالیٰ کا موجود ہونا یہ ناگزیر ہے۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات میں یکتا اور بے مثل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، ذات میں اور صفات میں اس کی کوئی دوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ترکیب، احتیاج اور ہر عیب سے پاک ہیں۔ دلائل وجود یعنی اشیاء میں حرکت پائی جاتی ہیں، اور ان اشیاء کو حرکت دینے والی ذات وہ محرک ہے جو خود متحرک نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر معلول کی علت ہوتی ہے، لیکن ایک علتوں کی علت ایسی بھی ہونی چاہیے جو کسی اور علت کی محتاج نہ ہو، اور علت العلل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مزید فارابی کہتے ہیں کہ ممکن الوجود کے لیے واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے، جس کا وجود ذاتی ہو اور کسی اور سے اس کا وجود نہ ہو۔ فارابی کا نظریہ صدور کائنات کیا تھا؟ یعنی فارابی اس بحث کو خدا اور کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مسلم فلسفے میں ہی پروفیسر صاحب لکھتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ ایک مطلق وحدت ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور ہر اعتبار سے غیر تغیر پذیر ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی تغیر نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے، تو اس کے عمل تخلیق سے یہ کائنات جو ہر دو لحاظ سے اس سے مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ مطلق وحدت ہیں، اور کائنات اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وحدت نہیں ہیں، یہ متکافرہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیر تغیر پذیر ہیں، جبکہ کائنات میں تغیر ہوتا رہتا ہے، تو جو ہر دو لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے مختلف ہے، یہ کیسے معرض وجود میں آئی ہیں؟ یہ سوال ہیں۔ فارابی کا نظریہ یہ تھا، ایک خاص لمحے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ کن فرمایا ہو، اور بالارادہ اور بلا واسطہ
آفرینش کائنات یعنی کائنات کی تخلیق ہوئی ہو، فارابی کہتے ہیں کہ یہ نظریہ مختلف الجھنوں کو جنم دیتا ہے۔ بالارادہ، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کائنات کو تخلیق فرمائے، اس میں بہت سے سوالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ تخلیق عن لا شیء یہ اس بات کو لازم ہے کہ خدا تعالیٰ کے اندر بالخصوص اس کے ذہن اور ارادے میں تغیر کا عمل موجود ہو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بالارادہ کائنات کو بنایا تو اس سے پہلے اس کے ارادہ نہیں فرمایا، تو یہ تغیر ہوا کہ پہلے ارادہ نہیں تھا، بعد میں ارادہ کر لیا۔ تو فارابی کہتے ہیں کہ یہ ایک سوال ہے جو ذات خدابندی کے شایان شان نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص متعین لمحے میں کائنات کو پیدا کیا اور اس کا ارادہ کیا، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس خاص لمحے سے پہلے یہ ارادہ موجود نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی پہلے کی صفت اور بعد کی صفت میں تغیر آ گیا، ایک جیسی کیفیت برقرار نہ رہی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان اکملیت کے خلاف ہے۔ فارابی نے ان سوالات کو کچھ یوں حل کرنے کی کوشش کی کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، لیکن یہ کائنات بالارادہ تخلیق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے اس کا صدور بالایجاب ہوا ہے۔ جیسے ہم دلائل میں اگر غور کریں، استخراجی استدلال میں اگر ہم غور کریں، مقدمات میں ان کو جوڑیں، تو مقدمات کے جوڑنے سے نتیجہ خود بخود نکل جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا ارادہ تخلیق کائنات کا نہیں تھا، بلکہ بالایجاب یہ کائنات آپ سے بغیر ارادے کے اس کا صدور ہوا ہے، غیر ارادی طور پر اور ضروری طور پر اس کائنات کا ظہور اور صدور ہوا۔ تخلیق کائنات کے سلسلے میں فارابی کے اس نقطہ نظر سے ایک اور سوال بھی کھڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کائنات حادث ہے یا قدیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے، اور کائنات کے صدور اگر بلا ارادہ جیسے فلاسفہ کا قول ہے تسلیم کر لیا جائے تو کائنات بھی قدیم ٹھہرے گی۔ لہذا کائنات کو اگر ہم قدیم کہتے ہیں تو تعدد قدماء کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی 2-3 چیزیں ایسی ہم مانیں گے جو قدیم ہوں گی۔ تو فارابی نے اس کو یوں حل کیا، ایسا کوئی وقت نہیں تھا جب خدا تھا اور کائنات نہیں تھی، دونوں ازلی ہیں، لیکن چونکہ کائنات سے خدا تعالیٰ نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ سے کائنات کا صدور ہوا ہے، اس لیے کائنات بحیثیت ثانوی درجے کی ہیں اور خدا تعالیٰ یہ اول درجے میں آپ کی حیثیت تسلیم کی جائے۔ فارابی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور ایک سے ایک ہی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اس اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے جس ایک چیز کا ظہور ہوا، صدور ہوا، اسے عقل اول کا نام دیا گیا، اور عقل اول نے عقل ثانی کو جنم دیا، اور یوں عقول عشرہ اور افلاک کی ایک ترتیب بن گئی۔ یہ نظریہ فارابی کا تھا۔ فارابی نے اس نظریہ صدور کائنات میں اور عقول عشرہ میں خالص یونانی فلاسفہ کی اتباع کی ہے، جس پر متکلمین علماء نے خوب رد بھی کیا۔ مثلا امام غزالی نے فلاسفہ کا ابطال کرتے ہوئے اس نظریے کو خصوصیت کے ساتھ ہدف تنقید بنایا، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بالارادہ تخلیق فرمایا ہے۔ فارابی کا نظریہ عقل کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ عقول عشرہ کو ثابت کرتے ہیں، تو عقل کسے کہتے ہیں؟ جو انسان میں موجود ہوتی ہے۔ فارابی عقل کو اور روح کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فارابی کے نزدیک عقل انسانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو عقل عملی ہے جو اس بات کا استنباط کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دوسری عقل نظری ہے جو انسان کی معاونت کرتی ہے۔ عقل کی ان دونوں اقسام کو ہم مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طالب علم جب وہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہو اور طب یا علم قانون کا مطالعہ کر رہا ہو تو وہ اپنی عقل نظری استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن انجینئر بننے کے بعد وہ کوئی بلڈنگ بنائے، تعمیر کرے، یا طبیب بننے کے بعد وہ علاج معالجے میں مصروف ہو جائے، علم قانون پڑھنے کے بعد وہ وکالت میں مصروف ہو جائے، تو اب اس کی عقل عملی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ فارابی نے عقل نظری کو مزید 3 مدارج میں تقسیم کیا ہے۔ عقل ہیولانی کو آپ نے اس مادہ محض کے مماثل قرار دیا جو مختلف صورتوں کو قبول کرتا ہے، اور یوں ایک محسوس شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی ایک لاشے کی حیثیت میں وہ مادہ موجود ہوتا ہے، تو عقل ہیولانی اس مادے کے مماثل ہیں۔ نمبر 2، آپ عقل بالفعل کو ثابت کرتے ہیں، اور عقل بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ مدرکات، معقولات کو حاصل کرنا عمل کے ذریعے سے
یعنی عقل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے علم حاصل کرنا، اسے ہم عقل بالفعل کہتے ہیں۔ آخری درجہ فارابی کے ہاں عقل مستفاد کا ہے کہ انسان مادی حوالوں کے بغیر ہی معقولات کا ادراک کرتا چلا جائے، اس کی عقل اتنی مضبوط ہو جائے کہ اسے کسی چیز کے سمجھنے کے لیے کسی مادے میں غور کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور یہ درجہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جنہیں یہ عقل مستفاد کا درجہ حاصل ہو جائے وہ وحی اور الہام کے مرتبے پر بقول فارابی کے فائز قرار دیے جا سکتے ہیں۔ عقل فعال سے ان کا بلا واسطہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ عقل حیولانی سے عقل بالفعل اور عقل مستفاد تک یہ ایک ارتقائی مراحل ہیں، پہلے حیولانی، پھر بالفعل، اور پھر آخر میں اعلیٰ درجہ مستفاد کا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فارابی کے ہاں مذہب اور فلسفے کے تقاضے ہمیں ہم آہنگ ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور عقل اور وحی کے درمیان بعد، کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، اور یہیں سے فارابی کے متصوفانہ رجحانات کا ہمیں سراغ بھی ملتا ہے۔ فارابی کے نزدیک عقل نظری کو عقل عملی پر فوقیت حاصل ہے، یعنی وہ شخص جو علم رکھتا ہو اور عمل نہ کرتا ہو وہ افضل ہے اس شخص سے جو عمل تو کرتا ہے لیکن علم نہیں رکھتا۔ یعنی فارابی کہتے ہیں ایک جاہل اور بے علم عامل اس سے بے عمل عالم زیادہ قابل قدر ہے، لہذا عقل نظری یہ افضل ہے عقل عملی سے۔ جہاں تک روح کی بات ہے تو فارابی کہتے ہیں کہ انسانی روح ایک آزاد جوہر مطلق ہے جو جسم کے ساتھ عارضی طور پر لاحق ہیں، لیکن انسانی جسم سے علیحدہ اور آزاد ہے۔ فارابی کا نظریہ اخلاق کیا ہے؟ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ فارابی کی نظر میں اخلاق سلوک کی بنیاد ہیں۔ فارابی کبھی افلاطون کے ہم نوا ہو جاتے ہیں اور کبھی ارسطو کے ہم نوا ہو جاتے ہیں۔ فارابی اس قول کے مخالف ہیں کہ اخلاق حاصل کرنے کے لیے ہم علوم شرعیہ کے محتاج ہیں۔ فارابی کا کہنا یہ تھا کہ صرف عقل اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس سے ہم خیر اور شر میں امتیاز کر سکیں، اور جو بندہ خیر اور شر میں امتیاز کرے تو وہ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہونے کا مجاز ہوگا۔ فارابی کے ہاں علم سب سے بڑی فضیلت ہے، اور علم حاصل ہو جائے اگرچہ عمل نہ بھی ہو تو وہ انسان بے علم عامل سے افضل ہے۔ اس کی مثال فارابی یوں بھی دیتے ہیں کہ جو شخص ارسطو کی مبادیات اور تالیفات سے واقف ہو لیکن ان اصولوں پر کاربند نہ ہو، یعنی تعلیم پر عمل نہیں کرتا لیکن تعلیم کو جانتا ضرور ہے، یہ شخص افضل ہے اس شخص سے جو ارسطو کے اصولوں سے نا واقف ہے، اصول تو نہیں جانتا لیکن اس کا طرز عمل اور طرز زندگی یہ ارسطو کے اصولوں کے مطابق ہے، لہذا پہلا شخص عالم ہے، عامل نہیں ہے، تو عالم بلا عمل وہ افضل ہے عامل بلا علم سے۔ خلاصہ درس، فارابی کے نظریہ خدا یہ عقیدہ توحید ہے، لیکن فارابی کے نظریہ صدور کائنات اور عقول عشرہ یہ عین فلاسفہ کی اتباع ہے جو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں، اگرچہ آپ نے کوشش کی ہے لیکن متکلمین علماء نے اس نظریے کا ابطال کیا ہے۔ فارابی عقل نظری کو عقل عملی سے افضل سمجھتے ہیں۔ فارابی روح کو جسم سے آزاد جوہر سمجھتے ہیں، اور حیات بعد الموت پر آپ کے نظریات واضح نہیں ہیں کہ روح انسان کے بعد زندہ رہتی ہے یا نہیں۔ آئندہ درس کے مندرجات، فارابی کا نظریہ نبوت کیا ہے؟ فارابی کا نظریہ حدوث و قدم عالم کیا ہے؟ اور کیا ارسطو یہ قدم عالم کے قائل تھے یا نہیں؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔